وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں، جیسے ہر منظر دھندلا گیا ہو، جیسے سماعتوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ شاید اپنی ہی چیخوں سے بحری ہو گئی تھی، شاید اس کے آنسوؤں نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کو یاد تھا تو بس وہ منظر، وہ درندگی جو اس کے استاد نے اسے دکھائی، جو اس کا نگہبان ہونا چاہیے تھا اور جسے شاید وہ اپنا محافظ ہی مانتی تھی۔ اس کے پاس جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں سپارہ لے کر گئی تو اس نے وہ پڑھانے کی بجائے اسے سائڈ پہ پڑی میز پر رکھ دیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے گیا۔ وہ ننھی پری پوچھتی رہ گئی کہ قاری صاحب آج پڑھانا نہیں؟ قاری صاحب آج مجھے جلدی پڑھا دیں، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میں نے کھیلنے جانا ہے قاری صاحب۔ لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی، وہ منتیں کرتی رہی، آخر وہ رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر اس درندے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دھاڑتے ہوئے ننھی پری کو خاموش رہنے کو کہا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگاتے ہوئے شاید وہ یہ بھول گیا کہ یہ کنڈی اسے لوگوں کی نظروں سے تو بچا لے گی، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ان کنڈیوں اور دروازوں کے پیچھے کی ہر ایک حقیقت سے واقف ہے۔ ننھی پری اس درندے کی دھاڑ سے وہیں سہم گئی، اس میں ہلنے جلنے کی سکت نہ ہوگی۔ اس کو شاید سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جس شخص کو اپنے باپ جیسا محترم اور شفیق سمجھتی تھی وہ تو محض ایک بھیڑیا نکلا جو گھات لگا کے بیٹھا تھا۔ ننھی پری کی خاموشی کے بعد وہ درندہ مکروہ ہنسی ہنستا اس کے قریب آیا اور اس کے پھولوں جیسے بدن کو ایسی ہوس بھری نظروں سے دیکھا کہ شیطان بھی شرما جائے۔ اس درندے کو اس پری کے ڈھکے ہوئے سر نے بھی نہ جھنجھوڑا، اس کو اپنی اس داڑھی کا بھی لحاظ نہ رہا کہ جس کے زور پہ اس رحمان کے دین کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، جو اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی ہوس نے اس کا ہر ایک خوف مٹا دیا تھا۔ وہ محض ایک درندہ بن چکا تھا جسے اپنی بھوک، اپنی ہوس مٹانی تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ درندہ اس ننھی پری کے بالکل قریب چلا گیا، یہاں تک کہ خوف کے مارے اس کی چلتی سانسوں کی آواز بھی اس کو سنائی دینے لگی اور ننھی پری کا خوف اسے بے خوف کرتا رہا۔ وہ اس پھول بدن کو ایسے مسلنے لگا جیسے ابھی نوچ کھائے گا۔ وہ سسکتی رہی، منتیں کرتی رہی، قاری صاحب اب کیا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب میں نے گھر بھی جانا ہے، مہمان آگے ہوں گے۔ لیکن وہ درندہ اپنی ہوس میں بالکل اندھا بہرا ہو چکا تھا۔ پھر آخر درندگی نے اپنی حدوں کو چھوا، ننھی پری کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، شرم و حیا اور ستر پوشی کے سب تقاضے بھول کے اس درندے نے محض اپنی ہوس پوری کی، ایسے جیسے سالوں بھوکا کتا بھی ہڈی ملنے پر ایسے نہ کرتا۔ شاید انسانوں کے علاوہ ایسی درندگی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے اس کے بدن کو ایسا نوچا کہ ننھی پری کی روح تک زخمی ہو گئی۔ اس کی ہوس تلے اس کی چیخیں اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی اور اس ہوس اور درندگی نے ننھی پری کے ہوش و حواس چھین لیے۔ وہ بے ہوش ہو گئی، اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، پھر آواز سنائی دی، قاری صاحب آپ ہی کو قرآن پڑھا دیا آپ نے؟ یہ ننھی پری کے بھائی کی آواز تھی جو شاید معمول سے تاخیر کی وجہ سے خود ننھی پری کو مدرسے سے لینے آ گیا تھا۔ جب وہ مدرسے میں داخل ہوا تو مدرسہ بالکل خالی تھا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوا کہ میری بہن کہاں چلی گئی، لیکن پھر اس نے قاری صاحب کے
کمرے کی روشنی جلتی دیکھی تو اس کے کمرے کی طرف چل دیا، دستک دی، بہن کے بارے میں پوچھا اور کوئی جواب نہیں۔ وہ مسلسل دستک دیتا رہا، پر اس کو کیا پتا تھا کہ اس دستک کا جواب اس کو نہیں ملے گا۔ وہ پریشان ہو کر گھر واپس لوٹ گیا اور گھر والوں کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کا باپ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور بیٹے کو ساتھ لے کر مدرسے کا رخ کیا۔ رستے میں وہ یہی سوچتا جا رہا تھا کہ قاری صاحب تو خاصے ذمہ دار اور قابل اعتماد انسان ہیں۔ انہوں نے پری کو اندھیرے کی وجہ سے شاید اکیلے جانے سے روک لیا ہوگا۔ وہاں اس درندے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں رکے گا تو ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ سو وہ اٹھا اور اس نے اپنے سطر کو ڈھانپا کہ اگر دنیا نے اسے ایسے دیکھ لیا تو جواز کیا دے گا کہ جس مذہب کو اس نے سالوں خود پر چڑھا کے اس نے اپنے اندر کے شیطان کی ہر خواہش پوری کی۔ سو اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور پچھلے دروازے سے بھاگ گیا۔ جب تک ننھی پری کا باپ مدرسے پہنچا وہ درندہ بھاگ چکا تھا۔ پری کے باپ نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ آخر پریشانی کے عالم میں ننھی پری کے باپ نے وہ دروازہ توڑ دیا اور اس کے بعد جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ننھی پری پر ڈالی اور دوسری ساتھ کھڑے اپنے کمسن بیٹے پر، اور فوراً ہی پری کے بدن کو پاس پڑی چادر سے ڈھانپ دیا اور بیٹے کو گھر جانے کو کہا اور خود ننھی پری کو اٹھا کے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس کا دماغ اس سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ قاری صاحب تو بہت اچھے انسان تھے، ان کی تو اپنی ایک بیٹی ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ننھی پری کو لے کر قریبی ہسپتال میں پہنچے۔ وہاں اس کو ہنگامی وارڈ میں داخل کیا گیا اور اس کے والد کو بتایا گیا کہ ننھی پری کی جان کو خطرہ ہے، اگر تھوڑی سی بھی اور دیر ہو جاتی تو یہ ننھی سی جان اس درندگی کا بوجھ برداشت نہ کر پاتی اور مر جاتی۔ ننھی پری کو انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کر دیا گیا۔ 2 دن کی سر توڑ کوششوں کے بعد ننھی پری کو ہوش میں لایا گیا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی ننھی پری ابھی تک سکتے کا شکار تھی۔ اتنی درندگی نے اس کی ہر حس بیکار کر دی تھی۔ ننھی پری بالکل خاموش ہو گئی تھی، ایسے جیسے وہ درندہ اس کے بچپن کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی چھین کر لے گیا ہو۔ سب اسے سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا، لیکن ننھی پری کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔